میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ سے ایک نہایت اہم اور مجرب عمل کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وہ عمل ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے گھروں سے غربت، تنگ دستی، مالی پریشانیوں اور رزق کی کمی کو ختم کر کے خوشحالی اور سکون لے آئے گا۔ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جتنا بھی محنت کرتے ہیں، کما کما کر تھک جاتے ہیں، لیکن پیسہ ہاتھ میں آتے ہی ختم ہو جاتا ہے، یا بیماری آ جاتی ہے، کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، کبھی قرض اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ادا کرنا ممکن نہیں رہتا۔ انسان محنت تو کرتا ہے لیکن برکت نہیں ہوتی، اور یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جو بہت تکلیف دہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اصل رزق دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر وہ چاہے تو کم میں بھی برکت ڈال دے، اور اگر وہ چاہے تو زیادہ کو بھی برباد اور ضائع کر دے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم دنیاوی اسباب کے ساتھ ساتھ روحانی اسباب کو بھی اختیار کریں۔ آج میں جو عمل آپ کو بتا رہی ہوں، یہ صدیوں سے اہل دل اور بزرگوں کا آزمایا ہوا ہے، اور بے شمار لوگوں نے اس سے فائدہ حاصل کیا ہے۔ سب سے پہلے نیت یہ ہو کہ یہ عمل محض اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور اس کے ذریعے اپنے رزق میں برکت اور اپنی مالی پریشانیوں کا حل چاہتے ہیں۔ یہ عمل آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ اس کے لیے باوضو ہو کر ایک پرسکون جگہ بیٹھیں، سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد سورہ مزمل جو قرآن پاک کے 29ویں پارے میں ہے 3 مرتبہ اس کو پورا پڑھ لیں۔ سورہ مزمل شروع کرنے سے پہلے بھی درود شریف پڑھ لیں، اور عمل ختم ہونے کے بعد بھی، تاکہ اس میں برکت ہو۔ جب آپ سورہ مزمل پڑھ کے مکمل کر لیں تو اسی وقت یہ کلمات آپ نے 25 مرتبہ پڑھنے ہیں: حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ ان الفاظوں کو دل سے یقین کے ساتھ پڑھیں۔ جتنا زیادہ یقین ہوگا، اثر بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ یہ پورا عمل آپ نے مسلسل 11 دن تک کرنا ہے، بغیر ناغہ کے۔ 11ویں دن کے بعد انشاءاللہ آپ اپنے حالات میں نمایاں بہتری دیکھیں گے، اور آپ کے رزق میں برکت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ عمل صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی ایک طاقت ہے۔ جو شخص رزق کی تنگی سے پریشان ہو، جب وہ سورہ مزمل کو اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے گھر میں خیر و برکت لے کے آتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک ایسا کلمہ ہے جو ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔ یہ وہی کلمہ ہے جو صحابہ نے جنگ احد کے موقع پہ پڑھا تھا، جب حالات انتہائی سخت تھے اور اللہ نے ان کی مدد فرمائی تھی۔ جب یہ دونوں چیزیں ملا کر پڑھی جائیں تو نہ صرف مالی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، بلکہ دل کو بھی سکون ملتا ہے، اور رزق میں ایسی برکت آتی ہے، قرض اترنے لگتے ہیں، گھر میں خوشحالی آتی ہے، تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے۔ اس عمل کے دوران آپ نے کچھ باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے تاکہ اس کا اثر مکمل ظاہر ہو۔ سب سے پہلے پابندی بہت ضروری ہے۔ یہ عمل روزانہ کرنا ہے۔ دوسرا، یقین بہت اہم ہے۔ اللہ پر مکمل یقین رکھیں کہ وہی رزق دینے والا ہے۔ تیسرا یہ کہ آپ کی کمائی حلال ذرائع سے ہو، کیونکہ حرام کمائی ہوگی تو عمل کے اثرات کمزور ہو جائیں گے۔ اور چوتھی بات یہ کہ ان 11 دنوں میں ہفتے میں کم از کم ایک بار کسی غریب کو کچھ نہ کچھ ضرور دیں، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ عمل کے اثر کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اس عمل کے بے شمار فوائد ہیں۔ گھر میں رزق کی فراوانی آتی ہے، بیماریاں، قرضے، مالی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، شیطانی وسوسے اور حسد کرنے والے لوگوں کا اثر ختم ہوتا ہے، انسان کے دل کو سکون، اطمینان نصیب ہوتا ہے، تنگ دستی ختم ہونے لگتی ہے۔ میں آپ کے ساتھ دوستوں ایک سچی کہانی شیئر کرتی ہوں، جو ہمارے ہی ایک جاننے والے لاہور سے آیا اور مجھ سے کہنے لگے، میں نے ہر طرح کی کوشش کر لی، نوکری کرتا ہوں مگر پیسہ ٹکتا نہیں ہے، قرض پہ قرض چڑھ رہا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں۔ میں نے اسے یہی عمل بتایا اور کہا، بھائی اس پر یقین کے ساتھ عمل کرو اور پورے 11 دن تک پابندی کے ساتھ اللہ کے حکم سے تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ 40 دن بعد وہی شخص دوبارہ آیا، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، کہنے لگا، اب میرے گھر میں سکون ہے، قرض اترنے لگے ہیں، اور میری بیوی اور بچے پہلے سے زیادہ خوش نظر آتے ہیں۔ یہ سن کے میرا دل سے شکر ادا نکلا کہ اللہ کے کلام سے اس شخص کی مدد ہو گئی۔ بہنوں اور بھائیوں، دنیا آزمائش کا مقام ہے، لیکن اللہ نے قرآن و حدیث میں ایسے وظائف اور اذکار بتائے ہیں جن سے ہماری مشکلات آسان ہو سکتی ہے۔ آج جو عمل آپ نے سیکھا اسے معمول بنا لیں اور مسلسل 11 دن تک اس کو پابندی کے ساتھ کریں۔ یقین مانیے اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کے رزق میں برکت دے۔
اور گھروں کو خوشحالی کا گہوارہ بنا